बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم تلاوت کے متعلق کچھ ضروری باتیں ذکر کر چکے ہیں کہ تلاوت کو کس طرح شروع کرنی چاہیے، بسم اللہ کہاں پڑھنا ہے، تعوذ اعوذ باللہ کہاں پڑھنا ہے، سورت کے شروع میں پڑھنا ہے، یا اگر درمیان میں کوئی بات چیت کی جائے تو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ سب ضروری چیزیں، ضروری باتیں جو ہے ہم پچھلے سبق کے اندر کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت کے جو مسائل ہیں اور اس کے جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم پڑھا چکے ہیں کہ سجدہ تلاوت کہاں کہاں ہونی چاہیے، کب کب سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہم پچھلے سبق کے اندر ذکر کر چکے ہیں۔ تو دوستو، آج کا سبق بھی کچھ اہم ضروری اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ ویسے تو میں ان اصطلاحات کا کچھ نہ کچھ ذکر نورانی قاعدے کے جو کورس ہم کرا چکے ہیں اس یوٹیوب چینل پر، اس پر میں کچھ نہ کچھ ان اصطلاحات کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن چونکہ ہم یہاں پر تجوید کا مکمل کورس کروا رہے ہیں تو یہاں پر بھی ان اصطلاحات کا ذکر کرنا اور پڑھانا ضروری ہے، تاکہ اس کا جو بیلنس ہے وہ برقرار رہے۔ کچھ ضروری اصطلاحات ہیں، زبر، زیر، پیش وغیرہ کو حرکت کہا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ ایک کو حرکت اور جمع جب کریں گے تو حرکات کہیں گے، اور جس حرف پر یہ حرکت آ جائے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ یعنی اگر با زبر با، اب با جو ہے یہ با متحرک ہے اور زبر جو ہے یہ حرکت ہیں، اور حرکات جو ہے یہ کل 9 حرکات ہیں۔ جس حرف پر کسرہ ہو یعنی زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں، کسرہ بھی کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر کسرہ ہو یعنی جس حرف پر زیر ہو اس کو ہم مکسور کہیں گے، اور اس کو جو ہے متحرک کہیں گے ساتھ ساتھ، جیسے سمع، میم کے اوپر اس کے اندر جو ہے میم کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اس کو ہم مکسور بھی کہیں گے اور ساتھ متحرک بھی۔ جس حرف پر فتح یعنی زبر ہو، فتح، زبر کو جو ہے فتح بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ فتح، کسرہ اور ضمہ مضموم، یہ 3 چیزیں جو ہے فتح زبر کو، کسرہ زیر کو اور ضمہ جو ہے پیش کو کہا جاتا ہے۔ اس حرف پر فتح یعنی زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جیسے نوسرہ میں را پر زبر ہے۔ جس حرف پر ضمہ یعنی پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں، جیسے بابن میں با پر پیش ہیں، اور ان کو متحرک بھی کہیں گے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، جیسے با 2 زبر بن، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن۔ تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس حرف پر شد ہو، شد، اس کے بارے میں جو نورانی قاعدے کے اسباق ہے وہاں پر میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ جس حرف پر شد ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، جیسے را با زبر رب، با زبر با، ربا، با کے اوپر جو ہے شد ہے تو اس با کو ہم مشدد کہیں گے۔ مد، مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، یہ کھینچنے کو۔ حروف مدہ جو ہے یہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب الف مدہ کب مدہ ہوتا ہے؟ الف مدہ جو ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، جیسے قال،
الف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہمیشہ الف مدہ ہوگا اور اس کو ہم ہمیشہ لمبا کریں گے۔ واو، واو جب ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ بھی ہمیشہ جو ہے مدہ ہوگا، جیسے اعوذ، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے۔ یا جب ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے دین، دال یا زیر دی، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یہ یا مدہ ہوگا اور اس کو بھی ہم لمبا کریں گے۔ جس واو ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں۔ واو ساکن ہو لیکن اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر نہ زبر ہو۔ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو، دونوں ساکن اور اس سے پہلے جب زبر ہو تو ان دونوں کو ہم کیا کہیں گے؟ لین، اور ان کو نرم پڑھیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ لین جو ہے کبھی بھی لمبا نہیں ہوتا جبکہ مدات جو ہے لمبا ہوتے ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔